اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی یخلق ولم یخلق ویرزق ولا یرزق ویطعم ولا یطعم ثم الصلاة والسلام علی عبدک ونبیک وصفیک ورسولک وخیرتک من الخلق ابی القاسم محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما ابن عمہ علی علیہ السلام وهو النبأ العظیم والصراط المستقیم والقرآن الکلیم وهو الصدیق الاکبر والفاروق الاعظم وحبل اللہ المتین وامام المسلمین ووصی رسول رب العالمین واللعنة الدائمة على اعدائهم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین صلوات اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ تمام تر تعریفیں اس ذات واجب الوجود کے لیے کہ جس نے ہمیں روزے جمعہ دیکھنا نصیب فرمایا اور نماز جمعہ جیسی سعادت سے ہمکنار فرمایا۔ سامعین محترم، عزیزان گرامی قدر، مسلسل چند خطبات جمعہ سے آپ کی خدمت میں خطبہ حمام کو پیش کیا جا رہا ہے۔ امیر المؤمنین کا وہ شاہکار خطبہ جو مولا نے متقیوں کی صفات کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور اس کے لیے جس آیہ مجیدہ کو مسلسل آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے وہ سورہ مبارکہ بقرہ کی پہلی آیت ہے۔ ارشاد رب العزت ہوتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ۔ یہ وہ کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبے کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس میں صرف اور صرف یقینیات ہے۔ یہ تمام تر شکوک سے شبہات سے پاک اور منزہ کتاب ہے۔ اس میں صرف اور صرف اگر پائے جاتے ہیں تو یقینیات پائے جاتے ہیں، یعنی ایسی باتیں ہیں جو صرف یقین کرنے والی باتیں ہیں، کوئی بھی ایسی بات اس میں نہیں جو شک میں انسان کو مبتلا کر دے۔ ھدی للمتقین، اور یہ کتاب کیسی ہے؟ جو صاحبان تقوی کے لیے ہدایت کرنے والی ہے، جو اہل تقوی کے لیے ہدایت ہے، جو متقی افراد کو ہدایت کرتی ہے یہ کتاب۔ اب سامعین محترم، یہاں سوال یقیناً یہی پیدا ہوگا کہ پھر متقی کہا کسے جاتا ہے، متقی کون ہوتا ہے؟ لہذا یہ امیر کائنات سے بہتر کوئی نہیں بتا سکتا، اسی لیے آپ کی خدمت میں خطبہ حمام کو مسلسل پیش کیا جا رہا ہے جس میں مولا نے متقیوں کی صفات کو بیان فرمایا ہے۔ خطبے کا نشان 193 ہے، بعض نسخوں میں 192 بھی ہے، بعض میں 191 بھی ہے، لیکن اکثر میں 193 خطبے کا نشان ہے۔ حمام ابن عبادہ مولا کا ایک چاہنے والا، مولا کا ایک سچا عاشق، مولا کا متقی اور پرہیزگار صحابی جب مولا کی خدمت میں آتا ہے اور کہتا ہے مولا ذرا آپ مجھے متقیوں کی صفات تو بیان فرمائیں، تو مولا نے ابتدا میں جواب دینے سے گریز کیا، اور مولا نے فقط اور فقط ابتدا میں کیا فرمایا؟ اتقوا اللہ، اے حمام اللہ سے ڈرو، وَأَحْسِن، اچھے کام کرو۔ یعنی تقوی کا مولا نے بنیادی درجہ بتایا۔ بنیادی درجہ کیا ہے؟ تمام تر واجبات کو انجام دینا ہے، تمام تر محرمات سے پرہیز کرنا ہے، یہ ہے تقوی کا بنیادی درجہ۔ اگر کوئی بھی شخص اس طریقے سے کرتا ہے، یعنی تمام تر واجبات پر عمل کرتا ہے، تمام تر محرمات سے بچ جاتا ہے، تو وہ متقی ہے۔ لیکن ظاہر وہ تقوی کا پہلا زینہ ہے اور پہلا اسٹیپ ہے، لیکن وہ بہرحال متقی کہلائے گا۔ مولا نے جب یہ جواب دیا تو حمام کو تسلی نہیں ہوئی، مولا ذرا کھل کر بتائیے، اور اس نے مولا کو قسم دی۔ اب جب مولا کو قسم ملی تو اب مولا نے ایک ایک کر کے صفتیں بیان کرنا شروع کی، اور کل مولا نے 110 صفتیں اس خطبے میں بیان کی ہیں متقی کی، کہ متقی ہوتے کون ہیں۔ 110 صفتیں مولا نے بیان فرمائی، اور آخر میں کیا ہوا؟ جب 110 صفتیں مکمل ہوئی تو یہ حمام گش کھا کر گرا زمین پر، ایک چیخ ماری اور اس دنیا سے چلا گیا۔ مولا نے کہا اس وقت کہ جو صاحبان تقوی ہوتے ہیں ان کے دلوں پر نصیحت ایسے ہی اثر کرتی ہے، مجھے یہی خوف تھا، اسی لیے میں تقوی کی اور متقی کی صفات کو بیان نہیں کر رہا تھا۔ تو مولا نے یہ صفات بیان کی 110 صفتیں، اور الحمدللہ اس میں سے اب تک آپ کے سامنے 36 صفتیں
بیان ہو چکی ہے، 36 کا بیان آپ کے سامنے ہو چکا ہے اور سب کی مختصر وضاحت کر دی گئی ہے۔ اب جو ہے وہ آج سے 37ویں صفت آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں کہ متقی کون ہوتے ہیں، مزید مولا نے کیا بتایا۔ اچھا، جو ہماری گفتگو چل رہی تھی وہ کیا چل رہی تھی اصل میں اس خطبے میں بھی، وہ یہ کہ مولا نے متقی کی راتوں کو پہلے بیان کیا تھا کہ متقی کی راتیں کیسی ہوتی ہیں۔ جب رات کا بیان ختم ہوا تو پھر مولا نے بیان کرنا شروع کیا کہ اب متقی کے دن کیسے گزرتے ہیں، پھر اس میں 3-4 صفتیں بیان کی۔ اب جو ہے وہ یہاں سے آپ سماعت فرمائیے 37ویں صفت۔ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد وآلہ۔ ایک دفعہ پھر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ دیں، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ جزاکم اللہ۔ توجہ میری جانب رکھیے گا سامعین محترم، مولا نے 37ویں صفت بیان فرمائی، فرمایا لا یرضون، فرمایا یہ متقی راضی نہیں ہوتے۔ کس سے راضی نہیں ہوتے؟ من اعمالہم القلیل، فرمایا یہ اپنے مختصر عمل سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا دیکھیے پہلے یہاں پر ایک بات سماعت فرما لیجئے جو میں پہلے عرض کر چکا ہوں کسی مجلس میں، کیونکہ کچھ لوگ نہیں تھے لہٰذا دوبارہ تکرار کر رہا ہوں۔ عمل کی بات آئی ہے تو ایک بات سنتے جائیے۔ دیکھیے عمل وہ بہتر ہوتا ہے جو انسان اپنی زندگی میں اپنے ہاتھوں سے انجام دے، ٹھیک ہے، بنسبت اس عمل کے کہ جو انسان اپنے مرنے کے بعد دوسرے لوگوں سے کرواتا ہے اور وصیت کر کے چلا جاتا ہے۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں۔ بالفرض ایک بندہ تھا، وہ دنیا سے جانے لگا، اس نے وصیت کر دی میری جتنی جائیداد ہے 1/3 جو ہے وہ فلاں یتیم خانے میں جو ہے وہ دے دینا، میری طرف سے یتیم بچوں کے لیے یہ ہدیہ ہے، تحفہ ہے، تاکہ وہ ان پیسوں پر جو ہے وہ ان کے حاجات ان کی پوری ہوتی رہے، ان کی خواہشات پوری ہوتی رہے۔ ایک یہ مثال ہے۔ ایک مثال یہ ہے کہ بندہ خود اپنی زندگی میں یتیم خانے چلا گیا اور جا کر 1000 روپے دے دیے، کہاں جائیداد کا تیسرا حصہ اور کہاں 1000 روپے دے دیے، ٹھیک ہے، کون سا افضل ہے؟ کون سا افضل ہے؟ 1000۔ جو اپنے ہاتھ سے کیا ہے یہ زیادہ افضل ہے بنسبت اس کے جو اس نے 1/3 جائیداد دے دی ہے، ٹھیک ہے۔ اب میں دلیل کے طور پر آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں، رسول اللہ کی روایت مجلس میں عرض کی تھی آپ کے سامنے، رسول اللہ کی روایت مختصر کر کے، صحابی دنیا سے چلا گیا، لوگ رسول اللہ کی خدمت میں آئے دوڑتے دوڑتے، یا رسول اللہ فلاں صحابی آپ کا دنیا سے گزر گیا ہے اور آپ آئیے ذرا، اور اس نے چونکہ وصیت کی تھی، اور وصیت یہ تھی کہ اس کا کھجور کا ایک گودام تھا جہاں پر اس نے کھجوروں کا اسٹاک کیا ہوا تھا، جہاں پر کھجوروں کا ذخیرہ کیا ہوا تھا، آپ آئیے، اس کی وصیت یہ تھی کہ میرے بعد رسول اللہ کو بلانا کہ کائنات کا رسول آئے اپنے ہاتھوں سے ان کھجوروں کو تقسیم کرے مدینہ کے فقراء میں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کائنات کا رسول اگر کسی کے مال کو تقسیم کر رہا ہے کتنا ثواب ملے گا آپ یہ سوچ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، رسول اللہ آئے اپنے اصحاب کو لے کر، اپنے اصحاب کو بھی رسول اللہ نے کام پر لگایا، خود بھی رسول اللہ کھجوریں تقسیم کرتے رہے۔ جب ساری کھجوریں ختم ہو گئی، رسول اللہ نے اپنے ایک صحابی سے کہا ذرا جا کر اندر دیکھو سب کچھ ختم ہو گئی ہے۔ ایک صحابی اندر گیا اور پورا جو ہے وہ ایک راؤنڈ لگایا اور آخر میں باہر آیا، یا رسول اللہ کچھ بھی نہیں ہے۔ رسول اللہ نے کہا ذرا اچھے سے دیکھو، کیونکہ رسول اللہ تو جانتے ہیں، کہا اچھے سے دیکھو۔ پھر گیا اور جب آیا تو اس کے بعد ایک بوسیدہ کھجور لے کر آیا۔ بوسیدہ کھجور یعنی ہماری زبان میں باسی کھجور، جسے ہم کھانا پسند بھی نہیں کرتے، وہ کھجور لے کر آ گیا رسول اللہ کے پاس، یا رسول اللہ بس یہ ہے۔ رسول اللہ نے سامنے سے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا کہ اگر یہ انسان اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور جو بوسیدہ ہو چکی ہے، اگر یہ انسان اپنی زندگی میں یہ ایک کھجور اپنے ہاتھوں سے دے دیتا تو اسے زیادہ ثواب ملتا جو صدقہ ہم یہ سارا مل کر رہے ہیں۔ اس سے زیادہ ثواب کب ملتا؟ جب وہ ایک کھجور خود اپنے ہاتھوں سے دیتا۔ اب آپ دیکھیے، ایک طرف اس کا پورا گودام ہے، ساری کھجوریں ہیں، کائنات کا رسول تقسیم کر رہا ہے، سارے اصحاب مل کر تقسیم کر رہے ہیں، رسول اللہ کہہ رہے ہیں اس کا ثواب ایک طرف، ٹھیک ہے، ثواب بہت زیادہ ہوگا، اس کا ایک طرف ثواب۔ یہ ایک بندہ اس کی صرف بوسیدہ کھجور رہ گئی ہے، فرمایا یہ اگر اپنے ہاتھ سے دے دیتا اس سے زیادہ ثواب مل جاتا، ٹھیک ہے۔ لہذا سامعین محترم، عمل اگر انسان اپنے ہاتھ سے کرے تو اس کا زیادہ ثواب ہے اور فائدہ ہے۔ کیوں؟ دیکھیے مرنے کے وقت انسان کو پتہ ہے ضرورت تو ہے نہیں، مال کی وصیت کر کے چلا گیا، بھائی کام تو آنے والا نہیں ہے، اولاد پتہ نہیں کیا کرے گی پیسوں کا، وصیت کر کے چلا گیا، اتنا مال جو ہے وہ فلاں ٹرسٹ میں دے دینا، فلاں جو ہے وہ ویلفیئر میں دے دینا، یہاں دے دینا، ٹھیک ہے، ثواب ہے، اچھی بات ہے، لیکن وہ ثواب نہیں ملے گا جو انسان اگر یہ کام اپنی زندگی میں کر دیتا۔ ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند، ما صلی علی محمد وآلِ محمد۔ ہاں، وَلَا يَرْضَوْنَ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الْقَلِيلِ، فرمائے جو متقی ہوتے کم اعمال سے راضی ہونے والے نہیں ہیں، ٹھیک ہے۔ نماز پڑھیں گے، ذکر خدا کریں گے، آج کم کیا ذکر خدا، ٹھیک ہے، جتنا بھی ذکر خدا کر لے ایک دل میں حسرت رہ جاتی ہے، کاش تھوڑا اور کر لیتے۔ قرآن کی تلاوت کر لی، 20 آیت پڑھ لی، 30 آیت پڑھ لی، تھوڑی سی اور پڑھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے، تو ایک کم اعمال سے راضی ہونے والے نہیں ہیں۔ امیر المومنین کا ایک صحابی تھا،
اس کی عادت تھی کہ وہ اپنی زندگی میں صدقہ و خیرات کیا کرتا تھا. جتنی دولت ہوتی تھی اس میں سے کچھ نہ کچھ حصہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا تھا. مشہور ہو گیا زمانے میں کہ یہ اللہ کی راہ میں بہت زیادہ خرچ کرتا ہے. تو ایک شخص نے اس سے پوچھ لیا, امیر المؤمنین کے صحابی سے, کہا کم تصدق, یہ کب تک صدقہ کرتے رہو گے, یہ کب تک لوگوں میں بانٹتے رہو گے, اتنا صدقہ, اتنی خیرات, اتنا صدقہ تھوڑی کرتے ہیں. اب کچھ لوگ ہوتے ہیں نا, کر دوسرے رہے ہوتے ہیں لیکن اعتراض جو ہے وہ خود ہوتا ہے, وہ کیوں کر رہا ہے اتنا. لہذا جب وہ صدقہ کر رہا تھا, کہا کتنا کرو گے, تعجب میں اس نے کہا اتنا کوئی صدقہ کرتا ہے, اتنا کوئی خیرات کرتا ہے. اب جیسے یہ کہا تو اس نے سامنے سے ایک جملہ کہا, فرمایا کہ اگر لو اعلم ان اللہ قبل منی, فرمایا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھ سے قبول کر لیا ہے, اس کی ضمانت کون دے گا کہ قبول کیا ہے یا نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے, آپ یقین جانیے قیامت میں جا کر انسان پر کھلے گا کہ اس کی 2 رکعت نماز بھی زندگی کی قبول نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی پوری زندگی میں ایک سجدہ قبول ہوا ہے. ٹھیک ہے, بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کا صرف ایک رکوع قبول ہوا ہے. بعض لوگ ایسے ہوں گے جن کی صرف تکبیرۃ الاحرام اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی ہے. اچھا, اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں آج سے نماز پڑھنا چھوڑ دیں مولانا صاحب, فائدہ کیا اتنی لمبی لمبی نمازیں پڑھیں, اللہ ایک سجدہ قبول کر رہا ہے خالی. اس کا یہ مطلب نہیں ہے. نماز واجب ہے, فریضہ تو ادا کرنا ہے, لیکن یہ قبول کی منزل پر کب پہنچتی ہے, یہ پروردگار عالم کے علم میں, ائمہ علیہ السلام کے علم میں کب قبولیت کی منزل پر پہنچتی ہے, یہ چیز ہے. اس نے کہا اگر مجھے پتہ چل جائے کہ یہ صدقہ و خیرات, یہ نیکیاں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں, اللہ قبول کر رہا ہے, اس میں سے ایک ذرہ بھی اللہ نے قبول کر دیا ہے, کہا میں چھوڑ دوں گا. لیکن اس کی گارنٹی کون دے کہ قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی. لہذا سامعین محترم, متقی کون ہوتا ہے؟ مولا نے فرمایا اعمال, مختصر اعمال پر یہ راضی نہیں ہوتا, کم اعمال پر یہ راضی ہونے والا نہیں ہے. اس کی کوشش ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ یہ اعمال کو انجام دیتا رہے. ایک دفعہ صلوات پڑھے پھر مل کر بآواز بلند, صلی علی محمد. اچھا, اس کے بعد اگلی صفت. اچھا, یہ جو 3-4 صفتیں عرض کرنے لگا ہوں یہ ساری ملتی جلتی صفتیں, اس لیے آج 4 صفتیں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. اگلی صفت جو مولا نے بیان فرمائی, عجیب صفت, فرمایا ولا یستکثرون الکثیر. پہلے کیا فرمایا تھا؟ اگر کم اعمال کر لے تو راضی نہیں ہوتا. اس کے بعد مولا فرما رہے اگر زیادہ کر لے تو زیادہ سمجھتا نہیں ہے. زیادہ اگر کر بھی لیا, لمبی لمبی نمازیں پڑھ لی, بہت سارا قرآن پڑھ لیا, ایک دن میں 10 پارے پڑھ دیے, پھر بھی جو ہے وہ زیادہ کو زیادہ نہیں سمجھتا. یاد رکھیے, اگر جس انسان نے اپنے عمل کو زیادہ سمجھنا شروع کر دیا ہلاک ہو گیا. ٹھیک ہے, 5ویں امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ما صلی علی محمد والے, ان کا فرمان گرانی ہے, فرمان گرامی ہے ان کا. مولا نے فرمایا ثلاثن قاسمۃ الظہر, فرمایا 3 افراد ایسے ہیں جو کمر توڑ دینے والے, 3 کام ایسے ہیں جو کمر توڑ دیتے ہیں, یعنی یہ کام نہیں ہونے چاہیے. وہ 3 کام کیا ہے؟ فرمایا رجل استکثر عملا, فرمایا وہ بندہ جو اپنے عمل کو زیادہ سمجھنے لگے. فرمایا اس نے کمر توڑ دی اپنی. ٹھیک ہے, یہ ہلاکت میں اس کو ڈال دے گا. اپنے عمل کو زیادہ سمجھ لینا کہ میں نے بہت اچھا کام کیا ہے, میں نے بہت بڑا کام کر لیا ہے, میں نے بہت بڑی افطاری کروا لی ہے, میں نے فلاں کام بہت بڑا کر لیا ہے, اب مجھے کسی کام کی ضرورت نہیں ہے. اپنے عمل کو بڑا سمجھنا. ٹھیک ہے, فرمایا استکثر عملا, فرمایا کمر توڑ دینے والا کام. دوسرا ونسی ذنوبا, مولانا نے کہا دوسرا کام توڑ دینے والا عمل, فرمایا گناہ کرے, گناہ بھول جائے. ٹھیک ہے, تینوں پوچھ رہا ہوں میں ابھی آپ سے. تیسرا کام, فرمایا کہ تیسرا کام یہ ہے کہ اعجب رأیہ, فرمایا اپنی رائے کو بہت بڑا سمجھنا, اپنی رائے پر گھمنڈ کرنا. بعض لوگ ہوتے ہیں نا, آپ نے دیکھے ہوں گے یقیناً کچھ افراد, میں جو کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے بھائی. ٹھیک ہے, جیسا میں کہہ رہا ہوں وہی صحیح ہے, باقی سب گئے تیل لینے, ان کو ہم نہیں جانتے, ہم جو کہہ رہے ہیں وہی صحیح ہے, جیسا ہم کہیں گے ویسا ہی ہوگا. بعض لوگ ہوتے ہیں ان کی عادت ہوتی ہے, روایت میں منع ہے, ایسے لوگوں کی باتیں مت سنو. ٹھیک ہے, لہذا سامعین محترم, مولا نے فرمایا کہ 3 لوگ ہیں جو کمر توڑ دینے والے. کون کون سے بتائیں مجھے؟ پہلا بتائیں, اردو میں بتائیں, اردو میں مطلب بتائیں. ہاں, پہلا عمل کیا, کوئی نیک کام کر لیا, سمجھ رہے بہت زیادہ کر لیا. ٹھیک ہے, دوسرا کام گناہوں کو بھول گیا, گناہ کر لیا بھول گیا, اللہ اس سے بچائے اگر کوئی گناہ کر لے اور بھول جائے. ٹھیک ہے, تیسرا کام اپنی رائے پر گھمنڈ کرنا, اپنی رائے کو بڑا سمجھنا, میرے جیسی کوئی رائے دیتا ہی نہیں ہے, جیسا میں مشورہ دیتا ہوں, جیسی میں بات کرتا ہوں ویسی کوئی بات نہیں کرتا. ٹھیک ہے, یہ 3 کام. اب آپ یہاں پر 7ویں امام کا بھی ایک فرمان سنیے اور نصیحت سنیے مولا کی. مولا کا ایک صحابی تھا جس کا نام تھا سمعہ. مولا کے پاس آیا, مولا نے فرمایا 2 کام سے بچنا, اگر کوئی نیکی کر لو نا تو اس کو بڑا مت سمجھنا کہ میں نے بہت بڑی نیکی کر لی ہے. ٹھیک ہے, اگر
کوئی گناہ کر لو نا تو اس کو چھوٹا مت سمجھنا، چاہے چھوٹا ہی گناہ ہو. گناہ صغیرہ اور گناہ کبیرہ دو قسمیں نا، ایک چھوٹے گناہ ایک بڑے گناہ کا. اگر گناہ چھوٹا بھی کر لو تب بھی اس کو چھوٹا مت سمجھنا. ٹھیک ہے. اب آپ بتائیے ایمانداری سے کیا یہ ہمارے معاشرے میں نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے. ایسے افراد نہیں مل جاتے جو اپنے عمل کو بہت بڑا سمجھتے ہیں کہ جیسا ہم نے کر لیا، جیسے ہماری نیکی ویسے تو کسی کی نیکی نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایسے بھی افراد ملتے ہیں جو گناہوں کو بہت ہلکا سمجھتے ہیں. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ایمانداری سے بتائیے گا ایسا ہے یا نہیں ہے. اچھا یہ قصور جو ہے وہ معاشرے کا ہے کہ گناہ اتنا عام ہو گیا کہ اس کو چھوٹا سمجھ لیا گیا. ایک گناہ ہے زنا، ٹھیک ہے، بدکاری، فعل بد، یہ ایک گناہ. ایک ہے جھوٹ. دونوں گناہ کبیرہ میں سے مجھے بتائیے بڑا کون سا گناہ ہے؟ یہ بدکاری بڑا گناہ ہے یا جھوٹ بولنا بڑا گناہ ہے؟ کیا بڑا گناہ ہے؟ جھوٹ بڑا گناہ ہے. ہمارے معاشرے میں کس کو سمجھا جاتا ہے؟ ہمارے معاشرے میں بدکاری کو سمجھا جاتا ہے. ٹھیک ہے بڑا گناہ ہے، جھوٹ سے بڑا نہیں ہے. اگر کوئی بندہ والدین کی نافرمانی کر لے اور ایک بندہ زنا کر کے آ جائے، نعوذ باللہ خدا نہ خواستہ، تو کس کا بڑا گناہ ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنے والا. ٹھیک ہے. اب ہمارے کیا ہوتا ہے، اگر بالفرض میں اپنی مثال دے رہا ہوں، میرے سامنے کیونکہ معاشرہ ایسا ہو گیا ہے، میرے سامنے اگر کوئی بندہ آ رہا ہو اور مجھے پتہ چل جائے یار اس نے فلاں موقع پر کسی کے ساتھ بدکاری کی ہے، میں اس کو حقارت کی نظروں سے دیکھوں گا، حقیر جان لوں گا. لیکن میرے سامنے ایک بندہ جھوٹ بولے گا، میرے سامنے ایک بندہ اپنی ماں کو سنا دے گا، میرے سامنے ایک بندہ اپنے باپ کو کوئی بات بول دے گا، اسے کچھ نہیں سمجھا جائے گا. کون سا کام ہے؟ کیوں؟ گناہ کو چھوٹا سمجھا جا رہا ہے. حالانکہ بدکاری سے بڑے گناہ یہ دونوں ہیں. روایت کے جملے ہیں کہ گناہ کبیرہ میں سے بھی 3 بڑے گناہ ہیں. ٹھیک ہے. ایک گناہ کبیرہ ہے بڑے گناہ، ان میں سے بھی 3 بڑے گناہ کون کون سے ہیں؟ کوئی بتائے گا؟ 2 تو بتا دی میں نے. ایک ہو گیا والدین کی نافرمانی، آکے والدین. ایک ہو گیا جھوٹ. ایک رہ گیا نہیں غیبت ہے، بڑا گناہ ہے، ہلکا ہے، ہلکا نہیں ہے لیکن جو ہے وہ اتنا نہیں ہے. ہاں شرک. ٹھیک ہے. یہ 3 جو ہے وہ کیٹیگری میں آتے ہیں. 3 سب سے بڑے گناہ ہیں، شرک، آکے والدین اور جھوٹ. لیکن ہمارے معاشرے میں آپ دیکھیے بدقسمتی سے ان تینوں کو کچھ سمجھا ہی نہیں جاتا. کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں، ایسے قصیدے پڑھ دیتے ہیں، ایسے منقبت پڑھ دیتے ہیں جس میں شرک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. امیر المومنین کو خدا کہا جا رہا ہوتا ہے، ایسا ہے نہیں ہے، لیکن جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں گناہ سمجھتے. کتنے افراد ایسے ہوتے ہیں، ہم خود اپنے ہو سکتا ہے دوستوں کی گیدرنگ میں جانتے ہو یہ بندہ یار اپنی امی کو سنا دیتا ہے، جانتے نہیں جانتے، ایسے ہوتے ہیں افراد، ہم اسے جو ہے وہ اتنا بڑا گناہ نہیں سمجھتے، ارے خیر ہے ہو جاتا ہے. تیسرا، جھوٹ بولنے والے افراد بھی ہم جانتے ہیں، مذاق میں آپ کے سامنے چلتے چلتے جھوٹ بول دیں گے. ایسے افراد ہوتے ہی نہیں ہوتے. یہ اس سے بڑا گناہ ہے. لیکن ہمارے یہاں گناہوں کو چھوٹا سمجھا جاتا ہے. فرمایا کہ 7ویں امام نے نصیحت فرمائی، فرمایا کوئی نیک کام کرنا تو اسے بڑا مت سمجھنا، اگر کوئی گناہ کرنا تو اسے چھوٹا مت سمجھنا. آپ کو ایک بات بتاؤں، جو گناہ صغیرہ ہے، اگر کسی نے گناہ صغیرہ انجام دیا اور اس کو چھوٹا سمجھ کر انجام دیا تو وہ گناہ کبیرہ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. گناہ صغیرہ ہے چھوٹا گناہ، لیکن یہ سمجھ کر انجام دیا ہے تو چھوٹا ہی گناہ بڑا گناہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے. گناہ صغیرہ 2 وجہ سے گناہ کبیرہ بن جاتے ہیں. ایک اس کو چھوٹا سمجھ کر انجام دینا، یہ گناہ کبیرہ بن جاتا ہے. ایک اس کو بار بار انجام دینا، یہ گناہ کبیرہ بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے. ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل. لہذا سامعین محترم، مولا نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے کم اعمال پر راضی نہیں ہوتے اور زیادہ کر بھی لیتے ہیں تو پھر اس کو زیادہ سمجھتے نہیں ہیں. یہ ہے متقی کی 2 علامتیں مولا نے بیان فرمائی. اب آپ مجھے انصاف سے بتائیے کہ ایک ایسا بندہ ہے جو کسی گناہ کو چھوٹا نہیں سمجھتا اور اپنے کسی عمل کو زیادہ نہیں سمجھتا، تو کون سی صفت اس کے اندر پیدا ہوگی؟ اگلی صفت فرمایا مولا نے متہمون لانفسہم متہمون. فرمایا یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے نفسوں پر تہمت لگانے والے ہوتے ہیں. یہ کوئی سمجھا دے مجھے. اپنے نفسوں پر تہمت لگانے والے ہوتے ہیں. کیا مطلب اس کا؟ تہمت تو سمجھتے ہیں نا، تہمت کیسے کہا جاتا ہے؟ یہ اپنے نفسوں پر تہمت لگانے والے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ موبائل افراد چھوڑ دیں بھائی. نفس پر تہمت لگانے والے ہوتے ہیں. کیا مطلب؟ کیسے تہمت لگائے گا انسان؟ ہاں بولے بھائی، یا اصل میں ماجرا پتہ ہے کیا ہے؟ جو سوال یہاں سے ہو جاتا ہے نا، ہلکا بھی ہوتا ہے بھاری ہو جاتا ہے وہ سوال. اگر میں کوئی پنجتن کتنے اتنی آہستہ آہستہ آواز آئے گی جیسے یقین ہی نہیں ہے کیا ہو گیا. ہلکا سوال بھی جو ہے وہ بھاری ہو جاتا ہے. کھل کر بولیں بھائی، غلط ہوگا زیادہ سے زیادہ اور کیا ہوگا. چلیں تھوڑا قریب. ہاں بھائی رفسان بھائی بول رہے تھے آپ تھوڑا سا موبائل چلا رہے تھے. اچھا ایک دفعہ صلوات پڑھتے مل کر بآواز بلند، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے نفسوں پر الزام لگانے والے ہوتے ہیں. ہر بات میں اپنے نفس کو برا کرتے ہیں، ڈانٹنے والے ہوتے ہیں. جو انسان اپنے نفس کو ڈانٹتا ہے نا وہ کمال کی منزلوں پر پہنچ جاتا ہے.
دوسروں پر الزام لگانے کے بجائے تو نے ایسا کیا تھا، ٹھیک ہے، اپنے آپ کو بولے تیری غلطی ہوگی، ٹھیک ہے، ہر بات میں اپنے آپ کو آگے کر دینا، ٹھیک ہے، اچھا دوسرے لوگوں کے سامنے نہیں، پتا چلے آپ لوگوں کے سامنے شروع کرتے بھائی یہی سارے برے کام میں ہی کرنے والا ہوں، ایسا نہیں ہے، ٹھیک ہے، اچھا یہ بھی ایک گناہ ہے، اپنے حرام کاموں کو آشکار کر دینا یہ بھی گناہ ہے، ٹھیک ہے، یہ حرمت ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ بڑے فخر سے بتاتے ہیں ارے فلاں بندے کو میں نے جو ہے وہ بالفرض مارکیٹ میں چونا لگا دیا، ٹھیک ہے، اب یہ گناہ کا کام ہے لیکن بتا رہے ہیں، اپنی حرمت کو آشکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، یہ گناہ کا کام ہے، صحیح ہے، ایک گناہ کر کے آئے دوسرا گناہ بتا رہے ہیں یہ کر کے آ رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو لیکن یہ اپنے نفسوں کو جو کہتے ہیں رات کو سوتے وقت اپنے نفسوں کا محاسبہ کرتے ہیں، تو اپنے نفس کو جو ہے وہ یہ ڈانٹ رہے ہوتے ہیں کہ تم نے فلاں کام ایسا کیا، تم نے ایسا کام کیا، تم نے ایسا کام کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، ٹھیک ہے، یہ بات واضح ہو گئی آپ لوگوں کو، سب کو واضح ہو گئی بھائی؟ ایک دفعہ صلوات پڑھیں مل کر آواز بلند ما صلی علی۔ اچھا بس آخری صفت، آخری سوال اور گفتگو تمام۔ ومن اعمالہم مشفقون، فرمائیں یہ متقی وہ ہوتے ہیں جو اپنے اعمال سے ڈرنے والے ہوتے ہیں۔ میں نے ابتدا میں ہی بتایا متقی کا پہلا درجہ یہی ہے، تمام واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے رکتا ہے، کوئی گناہ تو ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور جو گناہ ہے اس کی توبہ ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی مولا فرما رہے اپنے اعمال سے ڈرنے والا ہے۔ کیسے ممکن ہے یہ؟ بندہ نیک کام کر رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، ایک تو ہے نا گناہ کرے پھر ڈرے، اللہ سے خوف آ جائے، نیک کام کر رہا ہے پھر بھی ڈر رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ دیکھیے مولا نے فرمایا تو ہو سکتا ہے، نیک کام سے ڈر رہا ہے، اچھے کام کر رہا ہے، صدقہ دے رہا ہے، خیرات کر رہا ہے، امر بالمعروف کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، روزہ رکھ رہا ہے، حج کر لیا، زکوٰۃ دے رہا ہے، خمس دے رہا ہے، ڈر رہا ہے، کیوں ڈر رہا ہے؟ ایک تو وجہ یہ شاید قبول نہ ہو، اس وجہ سے ڈرنا، اور آواز نہیں آ رہی ہے، ہاں وہی بات ہو گئی، اور کوئی؟ دیکھیے ایک میں آپ کو بتاؤں، حدیث میں جملہ ہے عمل کرنے سے زیادہ سخت ہے عمل کو باقی رکھنا، اس وجہ سے ڈرتا ہے، عمل کو باقی کیسے رکھا جائے۔ دیکھیے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو، اچھا مجمع میں دو قسم کے افراد ہوتے ہیں، ایک ہوتے ہیں سمجھدار، ایک ہوتے ہیں سمجھناک، ٹھیک ہے، اگر آپ اردو سمجھتے ہیں، دو افراد ہیں، سمجھدار سمجھناک۔ تو جب خطابت کی کلاسز ہوتی ہیں اور جو دیگر مولانا آتے ہیں وہ بولتے ہیں دو قسم کے سامعین ہیں، سمجھدار سمجھناک، سمجھناک سے ہمیشہ ڈرا کرو۔ آپ دیکھیں جب بھی جو ہے وہ بالفرض کوئی مولانا ممبر پر بیٹھا ہو اور کوئی بزرگ جو ہے وہ یوں کر رہا ہو، اس کا مطلب ہے جو ہے وہ مجلس کے بعد آنے والا ہے، آپ سے سوال کرنے والا ہے، ٹھیک ہے، اچھا سوال سمجھداری والا ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سوال جو ہے وہ امتحان والا ہو تو اس میں مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو ایک جو ہے وہ مولانا صاحب بیچارے بیان کر رہے تھے کہ یہ کام کرو نیکی کرنی ہے، یہ کام کرو وہ نیکی کرنی ہے۔ اچھا کتنے اعمال ایسے ہوتے ہیں جنت میں جو ہے وہ محل مل جاتے ہیں۔ ایک دفعہ جس نے لا الہ الا اللہ کا، اللہ نے ایک جو ہے وہ گھر اس کے لیے جنت میں بنا دیا، جس نے اہل بیت علیہ السلام کی شان میں ایک شعر کہا، اللہ نے اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیا، ٹھیک ہے۔ اچھا دیکھیے جنت میں گھر بنا دیا، ایک بندے کے پاس بالفرض 500 1000 2000 گھر ہو گئے، رہے گا کتنے گھروں میں؟ ایک میں رہے گا، باقی کا کیا کرے گا؟ سوال ہے نا بھائی، باقی کا کیا کرے گا؟ جہنم والوں کو تو کرایہ پر دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہے ہی جہنم میں، ان کو تو کرایہ پر دیا نہیں جا سکتا ہے، صحیح ہے، کیونکہ وہ تو جہنم میں، اگر وہ جنت میں ہوتے تو اپنا گھر ہوتا۔ اب جتنے جنت میں رہ رہے ہیں ان کے پاس، سب کے پاس اپنا اپنا گھر ہے، کرایہ پر دے نہیں سکتے، بیچ کسی کو سکتے نہیں، کرنا کیا ہے؟ سوال ہے نا۔ تو ایک مولانا صاحب بیچارے بیان کر رہے تھے کہ فلاں نیکی کرو تو یہ ملتا ہے، فلاں نیکی کرو تو یہ ملتا ہے، تو ایک جو ہے وہ سمجھناک آ گیا ان کے پاس، کہا مولانا صاحب اتنا ثواب لے کے کرنا کیا ہے؟ کیا کریں گے اتنا ثواب لے کر؟ ایک آدھ گھر مل جائے بہت ہے۔ اور مولانا نے جو ہے وہ بہت اچھا جواب دیا، فرمایا ثواب کرنا آسان ہوتا ہے، ثواب کو بچانا بڑا مشکل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے، آپ نے چھنی دیکھی ہے جسے چھانتے ہیں، اگر اس میں سوراخ ہو تو جو ہے وہ چیز باقی نہیں رہتی، اسی میں سے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے۔ لہٰذا سامعین محترم عمل کو بچانا جو ہے وہ بڑا ضروری ہوتا ہے۔ ہم دن میں 33 مرتبہ نہ جانے کتنی دفعہ سبحان اللہ کہتا ہے تسبیح فاطمہ میں، ہر سبحان اللہ پہ ایک ایک گھر بن رہا ہے، ایک ایک درخت لگ رہا ہے جنت کے جو ہے وہ باغات میں، ایک ایک درخت لگایا جا رہا ہے، لیکن ایک گناہ کرتے ہیں یہ تیلی جو ہے وہ جا کر سارے درختوں کو جلا دیا کرتی ہے، سارے درخت گئے، سارے محل گئے، سارے گھر گئے وہاں پر۔ لہٰذا عمل کو باقی رکھنا جو ہے وہ یہ بڑا سخت ہوتا ہے عمل کو کرنے سے، ٹھیک ہے۔ لہٰذا مولانا نے فرمایا یہ اپنے اعمال سے ڈرتے رہتے ہوئے۔ اب میں آپ کو ایک وجہ بتاؤں جس سے عمل ضائع ہو جاتا ہے۔ اچھا آپ بتا سکتے ہیں کوئی ایک عمل جس سے عمل ضائع ہو جائے؟ اچھا بات ختم کرنے لگا ہوں جلدی، اگر کسی کے ذہن میں عمل ضائع ہو جائے، نیک کام کیا ضائع ہو گیا فوراً، کیسے ہوگا؟ ایک تو گناہ سے ہے، ٹھیک ہے، کہ گناہ کرے گا زیادہ تو نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں۔ گھمنڈ، جزاک اللہ، یہی جو ہے وہ پوائنٹ مجھے عرض کرنا تھا، گھمنڈ کرنے سے نیکی پر جیسے ہی گھمنڈ کیا نا وہ عمل گیا۔ مجھے بتائیں ایک سوال اور پوچھ رہا ہوں، گناہ اچھا یا نیکی اچھی؟ دیکھیں سوال بھاری ہو گیا نا، گناہ اچھا یا نیکی اچھی؟
نیکی اچھی ہے. کوئی گناہ اچھا ہو سکتا ہے گناہ جو نیکی سے اچھا ہے. مولا نے فرمایا وہ گناہ جو انسان کو اپنے اندر ذلیل کر دے, جس پر انسان سوچنے لگے, نادم ہو جائے, پشیمان ہو جائے, فرمایا وہ اس نیکی سے بہتر ہے جس پر انسان گھمنڈ میں مبتلا ہو جائے, گھمنڈ کر لے کہ میں نے فلاں نیکی کی ہے, ایسا کام کیا میں نے. ٹھیک ہے, اب ایک روایت جو ہے وہ غالباً عرض کی تھی, سن لیجئے. 2 شخص ایک ساتھ مسجد میں داخل ہوئے, ایک ساتھ مسجد سے باہر ہوئے. چھٹے امام دیکھ رہے تھے. امام نے فرمایا یہ جو جا رہا ہے یہ فاسق ہے اور دوسرا عابد ہے. دونوں گئے, واپس آئے مسجد سے. امام نے کہا جو فاسق گیا تھا وہ صدیق ہو گیا ہے, اور جو عابد تھا وہ فاسق ہو گیا ہے. دیکھ لیے بالکل جو ہے وہ گیم پلٹ گیا. جو عبادت گزار تھا وہ فاسق ہو کر آ گیا باہر, اور جو فاسق تھا, گنہگار تھا, وہ صدیق ہو کر آ رہا ہے. عابد نہیں, صدیق, ایک بڑی سپرلیٹو ڈگری ایسے ہو کر آ رہا ہے. مولا کیوں؟ فرمایا یہ جو عابد تھا اسے اپنی عبادت پر گھمنڈ تھا کہ جیسی میں عبادت کر رہا ہوں ویسی تو کوئی عبادت نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, پوری مسجد میں نگاہیں پھیلا رہا تھا, جیسی میں نے عبادت کی ویسی کسی نے نہیں کی ہے. لیکن یہ جو دوسرا تھا, جو فاسق تھا, وہ گنہگار تھا, وہ پشیمان تھا اپنے گناہوں پر. اللہ نے اسے صدیق بنا دیا اور اسے جو ہے وہ فاسق بنا دیا. ایک دفعہ صلوات پڑھے مل کر بآواز بلند. اللہم صلی علی محمد اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. مل کر 3 دفعہ بآواز بلند صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض ذا الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوہ وخالق کل مخلوق ووارث کل شیء لیس کمثلہ شیء وہو بکل شیء محیط. انت اللہ لا الہ الا انت الاحد المتوحد الفرد المتفرد وانت اللہ لا الہ الا انت الکریم المتکرم العظیم. والصلاة والسلام علی محمد النبی الرحمہ سید المرسلین وعلی ابن ابی طالب سید الوسیین وفاطمة الزہراء سیدۃ النساء العالمین وحسن المجتبى حجۃ اللہ علی الخلق اجمعین والحسین الشہید المظلوم وارث امیر المؤمنین وعلی ابن الحسین زین العابدین ومحمد ابن علی باقر علم الاولین والآخرین وجعفر ابن محمد الصادق الصدیق والمقتدی بآبائہ الصالحین وموسیٰ ابن جعفر الکاظم من اولاد النبیین وعلی ابن موسیٰ الرضا من اطرت بررت المتقین ومحمد ابن علی الجواد ولی المؤمنین وعلی ابن محمد السراج المنیر امام الخاشعین والحسن ابن علی سید الاوصیاء المنتجبین والخلف القائم المہدی المنتظر الحجہ بعد آبائه على خلقك المعدی النبیک ووارث علم الماضیین من الوسیین الذی ببقائه بقیت الدنیا وبیمنه رزق الورى وبوجوده ثبتت الارض والسماء وبه يملأ الله الارض قسطا وعدلا كما ملئت ظلما وجورا وعجل لنا اللهم ظهوره انهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم افتح لي ابواب توبتك ورحمتك ورزقك الواسع اني اليك من الراغبين واتمم لي انعامك خيرا انك خير المنعمين. اللهم اجعل بقية عمري في اداء فرض الجمعات والحج والعمرة ابتغاء وجهك يا رب العالمين. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين والسلام عليه وعليهم.